پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، ملتان کو خطرہ، شیرشاہ کے مقام سے بند توڑنے کی تیاریاں 2347 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ پنو آکل کو رائیوا نہر میں 20 سے 25 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، پانی سکھر ملتان موٹر وے کی جانب پڑنے لگا۔ ملتان سے مظفر گڑھ روڈ ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند۔ پنو آکل میں میسروا میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، پانی کا ریلا قریبی علاقوں میں داخل، سینکڑوں ایکڑ فصلیں زیر آب آ گئی۔ ہیڈ تریمو پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، 18 ہزاری پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، 40 سے زائد دیہات سیلابی ریلے کی زد میں آ گئے۔ سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 922 تک پہنچ گئی۔ 24 گھنٹے میں پنجاب میں 10 اور سندھ میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ NDMA نے رپورٹ جاری کر دی۔ 26 جون سے اب تک 1047 افراد زخمی ہوئے۔ مجموعی طور پر 4594 ریسکیو آپریشنز کیے گئے۔ پنجاب میں گندم کی قلت کا سامنا نہیں، سیلاب کے نام پر آٹے کی قیمت نہیں بڑھنے دیں گے۔ فلاور ملز نے آٹے کا سٹاک ڈکلیئر نہیں کیا تو قانونی کارروائی کریں گے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا امپائر نہ ملنے پر تحریک انصاف نے سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ رانا ثناءاللہ آج بھاری اکثریت سے سینیٹر بنیں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صنعت اور پیداوار کا اجلاس، پیپلز پارٹی کی موٹر وہیکل انڈسٹری ڈیولپمنٹ بل 2025 کی مخالفت، بل مشترکہ مفاد کونسل بھیجنے کی سفارش کر دی۔ رہنما پیپلز پارٹی ناز بلوچ نے کہا کہ حکومت نے بل منظور کیا تو بائیکاٹ کا اعلان کریں گے۔ نیو کراچی میں گارمنٹس فیکٹری میں آتش زدگی، 3 منزلہ عمارت دھماکے سے منہدم، ملبے تلے دب کر 3 افراد زخمی، 2 گاڑیاں بھی نذر آتش ہوئیں۔ آگ کے شعلوں نے مزید 2 فیکٹریوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ 14 فائر ٹینڈرز، 2 باؤزر اور 1 سنارکل آگ بجھانے میں مصروف۔ آگ گراؤنڈ فلور پر لگی جو 3 منزل تک پھیل گئی۔ اور دبئی میں ایشیا کپ کا میلہ سج گیا، ACC کے صدر محسن نقوی نے ایشیا کپ ٹورنامنٹ ٹرافی کی رونمائی کر دی۔ تقریب میں 8 ٹیمز کے کپتانوں کی شرکت۔ افتتاحی میچ آج افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت 14 ستمبر کو مد مقابل ہوں گے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 28 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس آج سے نیو یارک میں شروع ہوگا۔ فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع۔ 2 ریاستی حل سے متعلق اجلاس 22 ستمبر کو ہوگا۔ اجلاس میں فلسطینی صدر اور اعلیٰ حکام کو شرکت کرنا تھی، لیکن امریکہ نے ویزے دینے سے انکار کر دیا۔ اقوام متحدہ کی کانفرنس نیو یارک کی بجائے جنیوا میں منعقد کرنے کے مطالبے پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ تاریخ میں پہلی بار فلسطینی وفد کو جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے روکا۔ فلسطین کے لیے امداد لے جانے والے فلوٹیلا میں شامل کشتی پر مبینہ ڈرون حملے کے باعث غزہ جانے والے فلوٹیلا میں شامل مرکزی کشتی میں آگ بھڑک اٹھی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق تمام سوار محفوظ ہیں۔ سویڈش خاتون گریٹا تھنبرگ سمیت 350 انسانی حقوق کے علمبردار فلوٹیلا میں موجود تھے۔ فلوٹیلا میں شامل تمام افراد کا فلسطین کو امداد پہنچانے کی پرامن کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید، 400 سے زائد زخمی۔ بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں اور عمارتوں پر بھی بمباری، ایک اور بلند عمارت کو تباہ کر دیا۔ بھوک اور قحط سے مزید 6 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے، شہداء کی تعداد 64,000 سے بڑھ گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ میں زمینی فوج اتار دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطینیوں کو غزہ شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے فلسطینی شہری جلد از جلد شہر چھوڑ دیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی اگلے برس تک جاری رہے گی اور اس میں 1,30,000 ریزرو فوجی بھی حصہ لیں گے۔ غزہ میں مظالم، اسپین کا اسرائیل پر پابندیوں کا اعلان۔
صہیونی فوج کو تیل فراہم کرنے والے ٹینکرز پر پابندیاں لگا دیں۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے کہا اسرائیل کو تیل فراہم کرنے والے ٹینکرز اسپین کی بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی لگانے کے لیے بل بھی لایا جا رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی جنرل نشست کے لیے پولنگ جاری۔ نون لیگ کے رانا ثناء اللہ اور اپوزیشن امیدوار سلمہ اعجاز مد مقابل۔ رانا ثناء اللہ کو 263 اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل۔ پولنگ کا عمل شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں تحریک انصاف کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا، ان کے پاس راہ فرار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا غیر سیاسی غیر جمہوری رویہ برقرار ہے۔ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے ثمرات آنے لگے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان فضائی معاہدہ طے پا گیا۔ تہران اور اسلام آباد کے درمیان براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ ایران ایئر ٹور کی پرواز اسلام آباد سے پرواز بھرے گی۔ ایرانی سفیر کا پاکستان کے تعاون پر اظہار تشکر۔ رضا امیری مقدم نے کہا فضائی معاہدہ سیاحت اور تجارتی تعلقات کے فروغ میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ امریکی شہریوں کو حراست میں لینے کا معاملہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی حراست میں لینے کے خلاف حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے ان سرگرمیوں میں ملوث غیر ملکی حکومتوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ حکم نامے کے مطابق امریکی شہریوں کو غیر قانونی حراست میں لینے والے ممالک کو بلیک لسٹ میں ڈالا جا سکے گا۔ یوکرینی صدر نے بھارت پر امریکی ٹیرف کی حمایت کر دی۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری پر امریکہ کا 25% ٹیرف کا فیصلہ درست ہے۔ روسی صدر پوٹن پر اضافی دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بھارت کی روسی تیل اور دفاعی سامان کی خریداری یوکرین جنگ کو ایندھن دے رہی ہے۔ نیپال میں سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف مظاہرے۔ 20 افراد کی ہلاکت کے بعد حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ سوشل میڈیا پر پابندی اٹھا لی۔ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن پر وزیر داخلہ رمیش لیکھاک مستعفی۔ جھڑپوں میں 250 سے زیادہ افراد زخمی۔ کشیدگی کے باعث کھٹمنڈو سمیت دیگر شہروں میں کرفیو نافذ۔ فرانس میں سیاسی بحران سنگین۔ پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور کر لی۔ 74 سالہ یائرو محض 9 ماہ قبل وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئے تھے۔ مالیاتی اصلاحات اور قومی قرض کم کرنے کی پالیسی پر انہیں سخت مخالفت کا سامنا رہا۔ میکسیکو ٹرین اور ڈبل ڈیکر بس میں تصادم، 10 افراد ہلاک۔ میکسیکو کے اٹارنی جنرل کا کہنا ہے ہلاک ہونے والوں میں 7 خواتین اور 3 مرد شامل۔ زخمیوں میں سے کچھ افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ ٹرین آپریٹر کے مطابق بس ڈرائیور نے چلتی ٹرین کے سامنے سے جلد بازی میں گزرنے کی کوشش کی۔